حضرت میں محمد سلیم فرام مالیرکوٹلا پنجاب. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد رات میں سو جاتے ہیں اور صبح فجر میں غسل کرتے ہیں. حضرت اگر اس درمیان میں خدا نخواستہ رات میں موت آ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ہم بستری بھی ہم نے جائز کی اور ظاہر سی بات ہے غسل بھی نہیں کیا. نیت تو یہ تھی کہ صبح اٹھیں گے غسل کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تفصیل سے سوال نہیں آیا ہے، لیکن چونکہ بہت خوبصورت انداز میں مختصر سے سوال بھیج دیا ہے، جو کہ میری ہمیشہ آپ لوگوں سے درخواست ہوتی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ اور سوال اختصار سے ہو تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اس کو چینل پر شیئر کرنے کے سلسلے میں. جو سوال میں سمجھا ہوں، بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم بستری کر لی ہے میاں بیوی نے، اور پھر اس کے بعد غسل نہیں کیا، اور اگر ایک آدمی غسل نہ کرے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ کیا وہ فجر تک یا صبح تک ڈیلے کر سکتا ہے؟ دوسری بات جو میں اس سوال سے سمجھا ہوں وہ یہ کہ اگر ایک شخص ہم بستری کرتا ہے اور اس نے غسل نہیں کیا اور اسے پھر موت آ جاتی ہے، وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ گنہگار ہوگا؟ جو میں بھائی کی گفتگو سے سمجھ پایا ہوں. سب سے پہلے تو سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز کی کچھ نصیحتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شیخ کیا فرما رہے ہیں؟ هذه نتائج الجهل، هذه أشياء نتيجة الجهل وعدم السؤال. یہاں اس آدمی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو کہ ان مسائل پر گفتگو کرنے سے کتراتا ہے. ان مسائل پر وہ بات کرنا بے حیائی تصور کرتا ہے کہ جناب میں حیض اور نفاس کے بارے میں بات کروں گا، میں اپنے ان مسائل کے بات کروں گا جو میری بیوی کے اور میرے تعلقات ہیں. نہیں بھائی، ان مسائل پر بھی دین اسلام نے آپ کو شافی اور کافی رہنمائی فراہم کی ہے. تو اس لیے اس جہالت کے دائرے سے ہمیں اور آپ کو نکلنا چاہیے. وعدم حضور مجالس العلم، ایسے علماء اور مشائخ کی محفلوں میں نہ بیٹھنا جہاں سے علم آپ حاصل کر سکتے ہو. عدم الاستفادة من حلقات العلم، آپ وہ دروس نہ ان دروس سے اپنے آپ کو بچائیں جہاں کے علم کی شمعیں روشن ہوتی ہوں. بلاء من العلم. كثير من الناس ما يهمه إلا بطنه وشهوته. یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جس کا صرف اس کی تو فکر یہ رہتی ہے کہ بس میرا پیٹ بھر جائے، میں پیسے کما لوں، میری زندگی کسی نہ کسی طریقے سے گزرتی رہے. حاجات العادیہ، میری جو ضرورت کی چیزیں ہیں نا بس وہ مجھے ملتی رہیں. دین کا معاملہ کیا ہے، کب نہانا ہے، کب دھونا ہے، کب زکوٰۃ دینی ہے، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے. ما يهتم بدينه ويسأل. میں اہتم بدین ہے، اسے دین کے بارے میں تو اہتمام وہ کرتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ سوال کرتا ہے. سوال کرنے سے بھی گریز کرتا ہے. سوال کرنے میں بھی دو چیزیں اس کے آڑے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ لا یعنی سے سوال ہے. عام طور پر دیکھیں کوئی بھی سوال لا یعنی نہیں ہوتا. کوئی سوال آپ کے لیے بہت معمولی ہے لیکن جس کو پتہ ہے اس کے لیے وہ پہاڑ ہے. تو آپ کسی بھی سوال کو یہ نہ کہیں کہ یہ لا یعنی ہے. آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ ایک روزے دار پر کیا اللہ تعالیٰ نے فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی ہیں. ایک نمازی اور زکوٰۃ کے جو احکام ہیں اور حج کے جو مسائل ہیں انہیں بخوبی علم حاصل کرنا چاہیے. اعراض و غفلہ، یہ غفلت سے بھری جو زندگی اکثر لوگ گزار رہے ہیں، کوئی دین کو اہمیت نہیں ہے. آپ کل بھی میں نے کسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ دین کی اگر بات کی جائے گی نا، صدقے کی بات کی جائے گی تو صدقہ اور خیرات میں سب سے کم پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کے لیے آپ امریکہ اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے تاکہ، اور جوتے بھی 500 ریال کے جوتے خرید کے ہم دیتے ہیں. لیکن دین کے بارے میں تو بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہواؤں میں اڑ کر فری میں ہمارے پاس آ جائے. حتی یقف، تو ایسی جہالت کی وجہ سے وہ
تو حرام کاری کے قریب تک پہنچ جاتا ہے، وہ جرم اور وہ گناہوں کے کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ الصائم له أن يصبح جنبا، الصائم، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے ہم بستری کری ہے اور وہ صبح کو اٹھا ہے جنبی، ثم يغتسل، ثم یغتسل، کوئی حرج نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کر غسل کر لا سکتا ہے۔ يضره ذلك، یہاں لا يضره ذلك، تو آپ نے ہم بستری کری اور فجر سے پہلے پھر بیچ میں آپ سو گئے اور فجر تک آپ سوتے رہے، فجر میں آپ کی آنکھ کھلی، تو ایسی صورت میں لا يضره، وہ آپ پر آپ کی روزے پر، آپ کی نماز پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، اور نہ ہی آپ کو کوئی گناہ بھی ملے گا۔ إذا جامع في الليل ثم أصبح جامع فی اللیل، پھر آپ نے رات کو اپنی بیوی سے صحبت کری، ہم بستری کری، اور پھر صبح کو پھر سو گیا، وہ ہم بستری کرنے کے بعد سو گیا، فجر لا حرج عليه. لا حرج علیہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ في الصحيحين عائشة رضي الله عنها صحیحین کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنوبی ہوتے تھے، اور پھر آپ سو بھی جایا کرتے تھے، اور پھر سونے کے بعد جب آپ اٹھتے تھے تو جنبی ہوا کرتے تھے۔ ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. ثم یغتسل ویصوم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمع کرنے کے بعد آرام فرماتے، اور پھر جب فجر کے لیے اٹھتے تو اس وقت آپ غسل جنابہ کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں، وہکذا قالت ام سلمہ، تو اسی طرح سے ام سلمہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنبی ہوتے تو آرام فرماتے، اور پھر جب صبح کو فجر کے لیے تشریف لے جاتے تو اس وقت آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اگر موت آ گئی، تو موت تو آ جاتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کرے۔ البتہ جو شاید آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ جس کی موت واقع ہو گئی ہے اور وہ جنبی ہے، تو کیا وہ بھی گنہگار ہے؟ وہ گنہگار نہیں ہے، اس کو البتہ غسل کے بارے میں شیخ صالح الفوزان، شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے۔ من فاجأه الموت سماحة الشيخ لسبب أو لآخر وهو جنوب هل يكون آثما؟ هل يكون آثما؟ تو یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے جان بوجھ کر تاخیر کی ہے اور جان بوجھ کر غسل جنابت سے بچا ہے، تب تو وہ بہرحال سنیے، لا ما یکون آثما، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے ٹال مٹول کری ہے اور جان بوجھ کر اس نے غسل، بہت سارے لوگ ہیں، میرے پاس ایک سوال آیا، وہ غسل جنابت جانتے ہی نہیں ہیں، ان کی بیوی نے بتایا کہ میرے شوہر تو نہاتے ہی نہیں ہیں، بابا آپ اندازہ کیجئے، ایسا آدمی گنہگار ہے۔ إذا لم يكن مفرطا مثلا آخر غسل جنابہ، تو شیخ فرما رہے ہیں ایسا شخص جو کہ غسل جنابہ کو تاخیر کرتا ہے، اور وہ تاخیر اس لیے نہیں ہے کہ اس کو آتا نہیں ہے یا وہ کبھی نہاتا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے سو گیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آپ کو ابھی میں نے بتایا۔ آخر غسل جنابه نعم أتى أهله بعد طلوع الشمس وبعد الفجر نعم ثم فاجأه الأجل الضحى ما عليه شيء. ما علیہ شیء، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک عورت سے، ایک بیوی سے شوہر جمع کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے فجر کی نہانے کے بعد، یا اگر وہ نہا نہیں پاتا پھر، یا دن میں کسی وقت اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے اور وہ غسل نہیں کیا ہے اس نے، تو اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، البتہ جب اس کو غسل دیا جائے گا، یغسل عن نیت الجنابہ، یہاں اس آدمی کو، جب ایسے شخص کو اس کی بیوی بتا دے گی، آف کورس یہ تو اس کی بیوی کا کام ہے نا لوگوں کو بتانا، تو وہ بتائے گی کہ اس کے اوپر غسل جنابہ واجب تھا، تو جو غسل دینے والے ہیں ان کو شیخ فرما رہے ہیں کہ انہیں غسل جنابہ اور عن نیت الموت، پھر اسے ایک تو
جنازے کا غسل اور ایک غسل جنابہ، دونوں کی نیت سے اس کو غسل دینا ہوگا، ایک ہی غسل. وَيَكْفِي یکفی غسل واحد، ایک مرتبہ غسل دینا اس کا کافی ہے. تو میرے خیال سے آپ یہی جاننا چاہ رہے تھے نا. ملیر کوٹلہ سے مجھے یاد آیا، ہمارے شیخ رہا کرتے تھے، ملیر کوٹلے کے تھے وہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، شیخ عبدالوہاب خلجی اس دنیا میں نہیں رہے. آپ کے شہر سے ہم نے ایک بہت بڑے عالم کو بھی اور بہت بڑے قائد کو کھویا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، چند ہی سال ہوئے ہیں، بلکہ میں دہلی میں تھا ان دنوں میں، شریک بھی ہوا ان کے جنازے میں. اس کے بعد ان کے صاحبزادے کا بھی انتقال ہوا، محمد کا، باپ بیٹے کا، یا کی بات دیگرے 1 سال کے دوران ہی چلے گئے وہ دنیا کو چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت الفردوس میں ملائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین ان کے گھرانے کے ساتھ سب کو جنت الفردوس میں ملائے. اور ملیر کوٹلہ علماء کا گڑھ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اہل حدیث علماء سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ ہمارے علماء کے لیے آپ دعاؤں میں انہیں یاد بھی رکھتے ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ اس وقت یاد آ گیا وہ دوست، وہ ساتھی، وہ ہم سفر عبدالوہاب خلجی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے 20 سال مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت کی. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ رب العالمین ان کے بچوں کو ان کے لیے جنت الفردوس کے حصول کا سبب بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان سے جنت میں ملاقات کروائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.